نیچے بنی ہوئی تھی، جس میں ہماری کوئی وضو نہیں تھا، تیمم نہیں تھا، اور جس میں ہم کھڑے ہو کے رکوع سجدے قیدے کے بغیر وہ نماز پڑھی. لیکن اس نماز میں جو سرور تھا اور جو ان کے سامنے ہم تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے سورہ حشر کے پہلی رکوع اور دوسرے میں سورہ بروج کے آخری آیات. مشتاق احمد خان صاحب نے یہ جو نماز پڑھی ہے تو اس نماز کے اندر وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، اور قرآن مجید کی قرات بھی کی ہے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. ہم مسئلے کی روح سے دیکھیں گے کیا اس طرح نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں. تو ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ وضو بھی نہیں کر سکتے تھے اور تیمم بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. تو یہاں تو پانی سے وضو کرنا ہے، اگر وہ نہ ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پھر تیمم کرنا ہے پاکیزہ مٹی کے ساتھ. تو یہ دونوں صورتیں وہاں موجود نہیں تھی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وضو بھی نہ کر سکے بندہ، تیمم بھی نہ کر سکتا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ فقہ حنفی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں. تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کا احترام کرتے ہوئے ایسا بندہ نمازیوں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی جیسے وہ افعال ادا کر رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی افعال ادا کرے. لیکن یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی قرات نہ کرے، جو انہوں نے کی ہے اس میں قرآن مجید کی قرات نہ کرے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ نماز کی نیت بھی نہ کرے، کیونکہ یہ اصل میں نماز تو نہیں ہے، حقیقی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا تشبہ ہے، مشابہت ہے. اور چوتھی بات فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پھر پڑھنا پڑے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا جان بوجھ کے جو بندہ بے وضو نماز پڑھے اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سارے ائمہ احناف، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت نوادر کے اندر ہے کہ ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو نماز پڑھے باقاعدہ بے وضو. اور ظاہر الروایہ اور اصل روایت یہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہوتا ہے. ہاں اگر وہ توہین کی نیت سے یا مذاق کی نیت سے بے وضو پڑتا ہے تو سب کے نزدیک ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ کیا گنجائش موجود ہے کہ بندہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ گنجائش موجود ہے، بلکہ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے اور بعد میں اس کا اعادہ کرے. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے مستحب ہے کہ نماز پڑھے اور بعد میں اس کا اعادہ کرے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی بغیر طہارت کے نماز پڑھنا حرام ہے. اور چوتھا اور ان کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ ایسا بندہ وقت آنے پہ نماز پڑھے اور بعد میں اس پہ اعادہ کرنا لازمی نہیں ہے. باقی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو کہتے ہیں کہ ایسے بندے پہ نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے اور اس کا بعد میں اعادہ کرنا بھی واجب نہیں ہے.